گھر میں میرے رحمت ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی بات تیرا وطن ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گورے اندھیری ہوگی، کبھی کا خوف نہ رکھنا اے دل، کبھی کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت سرکار کی بنتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، کہیں آسے کہیں تاہاں کہیں واللیل آیا، کس نے میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکشی میرے محبوب کی سرکار کی بڑھتا ہوں میں، گھر میں میرے رحمت آج سے چند ہی دن پہلے یہاں پر محفل ہوئی تھی، چند دن سے مراد یہ کہ مہینے میں ہمارا تین محفل ہو، تو یہیں پر میں نے ایک محفل میں ایک بات کی کہ دوستو، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق اللہ رب کریم نے دو فیصلہ کیا کہ اے میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کے گزرے ہوئے لمحے سے ہر آنے والا لمحہ آپ کی فیوز و برکات، آپ کے انعامات و کرامات، آپ کی مقدس، آپ کی ہر لحاظ سے آپ کی شان و شوکت، آپ کی جلال و عظمت بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اے میرے محبوب، اس لیے کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی شانوں کا، آپ کے ذکر کا ذمہ ہمارے ہے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بیان کرنا ورفعنا لک ذکرا، کہ اے میرے محبوب آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بیان کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں پر ایک بات کی تھی کہ اے میرے دوستوں، اگر تو دل کی کسی گوشے میں ذرا سی کوئی ایسی بات رکھ لینا تو پھر ایک بات یاد رکھ لے، اللہ رب کریم کی جو صفات ہے نا، اگر غفور الرحیم ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو صفات ہے المنتقم، اللہ رب کریم خوب بدلے لینے جانتا ہے۔ اور میں نے یہی کہا تھا کہ ان ریلیاں جب سے جلوس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا اللہ رب کریم خوب بدلے لینے جانتا ہے۔ تو دیکھیں کتنے دن گزرے، امریکہ کی کتنی ریاستیں سب ہستی سے مٹی ہیں، اور اگر آپ پاکستان پورا بھی خرید کر اس کو دیا جائے نا پیسے، تو امریکہ کا وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب کریم جب پھر کسی سے بدلہ لیتا تو خوب لیتا ہے، یاد رکھیں۔ آج دیکھیں یزید کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں، آج یزید ایک طالب بن گیا، مگر امام علی مقام علیہ السلام ہماری جانوں کے بادشاہ علیہ السلام، اور آپ دیکھیں کہ ہم ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، ہم ان کا نام لے کر اپنی مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ انہی محبتوں کے درمیان میں شفاعت حسین عاشقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت شریف پیش کریں، مختصر کی اپنی حاضری دیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا تھوڑے سے کرتے
گئے سونے دے در دے گئے بدرو ہلال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے در دے گئے بدرو ہلال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے امت بے چاہی جاندہ روندیا ہسائی جاندہ دے دینوں کے اتے قرآن سنائی جاندہ جنت دے وارث ویکھو جنت دے وارث ویکھو حیدر دے لال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے اس نے کمال کونا صاحب جلال کونا منگیا پیش جنا میرے لجتا ہے کونو باہو سلطان بن گئے عبد الکریم بن گئے عبد الرحمان بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے جنہ تے نظر پیا رب دے حبیب دیاں رب دے حبیب دیاں دو جگ دے طبیب دیاں حضرت حویس بن گئے حضرت حویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے در دے گئے بدرو ہلال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہماری خوشی کہ ہمارے درمیان برکن سیرت کمیٹی کی اخلاق ہے کہ عظیم فرمانی اور مناظر قرآن کی عظیم قائد جناب بخشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تمام تر وقت وقت نکال کر آج کی ہماری اس محفل میں اپنا وقت دیا. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم آپ کا بیٹھنا آپ کا ہماری محفل میں قبول منظور فرمائے. اللہ رب کریم ہر قسم کی آزمائش سے بچائیں. آج کی اس محفل کے آخری ثنا خوان درباری عالیہ عیدگاہ شریف منظور نظر میرے مرشدان کریم اس کی نسبت سے بات کروں گا. ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا. آج کی محفل کی نسبت سے ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا کہ 6 ماہ کے اس تدبیر نے کیا کام کر دیا اور جتنا کیا ہے خون محمد کے دین کو. اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا اور نازا ہوئی تو نیند بھی اس نصرت دی پر. معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے اور پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا ناصر مگر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. جناب محمد محمود قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کے دربار
صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران جناب شریف امام مسجد حضرت لائے آپ تشریف لائے آپ کی آمد پر نشیت تبدیل پیش کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات میں طرف نکال کر آج کی اس بابت کے قرآن میں شرکت فرمائی. سامعین محترم، آپ انتظار کی گھڑیاں حسب روایت بالکل کے اختتام پر ہم شفاعت حسین ہاشمی صاحب کے خطاب سے یقیناً مستفید ہوتے ہیں. نوجوان یقیناً منظور نظر جناب قبلہ عالم الحاج پیر محمد نصیب الرحمان صاحب مدثر اولادی آپ کی اجازت سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا کی گئی. اس میں بھرپور شرکت کریں، اپنی ممبرشپ لیں اور اپنے سنیت ہونے کا اس میں اظہار کریں اور شامل ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کی جائے گی. اس کا جو شوق ہوگا، اگر جنات پڑھنے کا شوق ہے لیکن انشاءاللہ العزیز اس کو اسٹیج پلیٹ فارم ہم مہیا کریں گے. جس کا شوق ہے اسے وہ ہم پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اپنی وہ تمام تک صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا اسے موقع ملے گا. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب چمکی
دکانیں کربلا میں خوب چمکی، دکانیں بیچ کر اہل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے، ارے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر بھی جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ انہی محبتوں کے درمیان میں دعوت دیتا ہوں جناب شفاق سے ناشی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی بادشاہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی مختار کل یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی یا رحمت للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اللہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک ومن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، سوائے اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے فضل کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جس کو وہ دینا چاہے وہ روک نہیں سکتا اور جس کو وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس قدر رحم فرمانے والا، اس قدر بے پناہ کرم فرمانے والا کہ بے پناہ گناہوں کو معاف فرمانے والا، بے پناہ درجات کا بلند فرمانا، اس قدر اپنے بندوں پہ مہربان کہ تیری اور میری سوچ سے بڑھ کر رب کریم کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں آقا علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر امتی بنایا، سب سے بڑھ کر ہماری آزاد نصیب ہوا، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرے یا رب اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، ہم بنا مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا احسان ہے۔ سچے کے پیارے ابھی حضور علیہ السلام ہماری اور تیری ہم سب کے جانوں کے بادشاہ واجب نازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے مقام کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، جن کے اوپر درود و سلام دیکھتا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ پاک کو ہر آن ہر لہجہ اپنی نگاہوں کا رہبر و مرکز و مقام بنا کے رکھتے ہو تو اللہ کریم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آن کو پہلی آن سے بلند تر فرمائے تو اللہ کریم آپ دیکھو یزید کا نام و نشان مٹ گیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو رب تعالیٰ نے پاک تسلیم کو فرما رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آقا کی شان بلند آپ دیکھ لیں، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ کربلا والوں نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ اصل میں نمونہ تو سب پیش کرتے ہیں، بیانات سب کرتے ہیں اور ایسے بیانات کرتے ہیں کہ لاجواب بیانات کرتے ہیں، لیکن ہم نے مقصد کی طرف آنا ہے کہ کربلا سے ہمیں کیا مشن ملتا ہے اور کیا کربلا کا میسج کیا ہے کہ کبھی بھی شیر پاک ہے اتنا پیارا کہ کربلا والے کبھی نہیں جھکتے یزیدوں کے سامنے، کربلا والے گردنیں کٹا دیتے ہیں لیکن کبھی نہیں جھکتے یزیدوں کے سامنے، لہٰذا انہوں نے یزیدانہ کیسے ہم لوگوں کو سبق سکھایا کہ یزیدوں کا مقابلہ کرو، اور ایسے ابھی بھی یزیدانہ یہ موجود ہے، یزیدانہ ہی دور ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں صلاۃ و سلام سے روکا جاتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں صلاۃ و سلام سے روکتے ہیں؟ تو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت وفاداری کرنی چاہیے۔ امام حسین پاک کی شان تو ایسی شان ہے کہ جس کو ہمارے رب نے بلند کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اللہ پاک نے ان کی شان کو بے پناہ بلند کر دیا، بے پناہ بلند کر دیا۔ اس طرح امام حسین پاک 4 شعبان ہے اور 5 ہجری ہے، 4 ہجری ہے کہ امام حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے،
مدینہ پاک میں، اور امام حسین پاک اس شانوں والے بادشاہ اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ ان کی شان کا کیا عالم ہے کہ اللہ پاک اتنا بڑا انعام سے نواز ہے اور ساتھ ہی اللہ پاک کے امتحان میں بھی ڈال رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ہم نے آپ کو ایک نعمت تو عطا کر دی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں اب یہ نعمت آپ سے واپس نہیں لی جائے گی کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان دیا کہ سب سے بڑھ کر امتحان یہ تھا کہ امام حسین پاک کی خوشی سب سے بڑھ کر خوشی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی فرما لی کہ میں ان کا امتحان لوں گا اور ان کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ تو حضرت امام حسین پاک اسی وعدے کو نانا کا دین بچانے کی خاطر کربلا کے میدان میں اور زدانہ لوگوں کے آگے کیسے حق کو بلند کیا، تو ہم نے انہیں سے نصیحت پکڑنی ہے وہ کیسے حق کے محور تھے، حق کے کیسے انہوں نے حق کو کیسے بلند کیا۔ ان کی شان تو برا البرا ہے اور جو جس کو ان کے ساتھ نسبت ہوگی وہ بھی برا البرا ہو گیا، اور جال حق و ذات الباطل کی بات ہو رہی ہے تو حق اور باطل کو انہوں نے واقعہ کر ڈالا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ امام حسین پاک اس شانوں کے ساتھ تشریف ہے کہ امام حسین پاک کا بچپن تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے والی شان ہے کہ جس نے امام حسین پاک سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے امام حسین پاک سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ اور امام حسین پاک کی شان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مسلم کا مقصد ان کی شان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنے نوازتے تھے نا، اور بچپن میں ہی انہیں جنت کی بشارت دیتی گئی۔ ایک دفعہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ حضرت امام حسین بچپن میں کسی میدان میں کھیل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، پیچھے کوئی بچہ، حضرت امام حسین گزر رہے ہیں، پیچھے ایک بچہ جہاں آپ کا پاؤں قدم لگتا جاتا ہے تو وہاں سے ایک بچہ خاک اٹھا کے چومتا جاتا ہے۔ امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں دیکھنا ہے جنتی تو یہ دیکھو جو امام حسین پاک کی خاک اٹھا کے چوم رہا ہے۔ تو جنتی ایسے لوگ ہیں جو امام حسین پاک کی اتباع کرتے ہیں، اور ایسی اتباع کے بامثال اتباع ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسے لے کر نکلنا ہے کہ روشن آئینے کی طرح ہمیں کوئی بھی رکے تو اس کے خلاف شدید حضرت امام حسین پاک کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے خلاف نکلنا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جو ہمیں اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں، اچھے کام کیسے کام جو ہمیں دین میں معطل کرنے سے روکتے ہیں اور جو ہم لوگوں کو ایسی بغاوتیں کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے لوگ ہی ناکام ہونے والے ہیں اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو جن کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم سب کو اللہ پاک ایسا نواز ڈالے کہ ہم لوگوں کے لیے بامثال بن جائیں، ایسی مثال والے لوگ، ایسی شانوں والے لوگ کہ جتنی ان کے بارے میں بات کی جائے کم ہے، جتنے ان کے شان کے بارے میں بتایا جائے کم ہے۔ حضرت امام حسین پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پاک پر بیٹھے ہیں، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو حضرت امام حسین پاک کندھے پہ بٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ کتنا پیاری سواری ہے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ تو ان کی شان ایسی شان ہے کہ آقا علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے اور امام حسین جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو گھر سے لے کر گردن تک کے حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی حضرت امام حسین پاک کی تھی، اور حضرت گردن سے لے کر اور پاؤں کے آخری ٹخنوں تک جوش حصہ تھا وہ حضرت امام حسین پاک تھی۔ اور تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بعض ہستیوں کو شہادت کا رتبہ بخشا، لیکن اللہ پاک کو گوارا نہیں، جو اللہ پاک کو اتنا بھی گوارا نہیں یا جو اللہ دینا لا تقولوا رعینا کہ اللہ پاک دیکھیے کیسے اللہ نہیں پاک سے محبت ہمارے قرآن کریم میں ایک ہی مسجد ہے، اللہ پاک ادھر کا ذکر فرمائے مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو اگر کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کہتے صدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کا صدا یا رسول اللہ، صدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائنا تو اللہ پاک کو رائنا کا لفظ پسند نہیں تھا، رائنا کا معنی
اب میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ گستاخانہ الفاظ بولنے بھی نہیں چاہیے. ہمیں گوارا نہیں کہ ہم اپنے آقا کی محبت میں ایسے الفاظ ہونے، بلکہ ہمیں گوارا نہیں، ہر ایمان والے کو گوارا نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسے الفاظ اختیار کرے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم ایسے گوارا ہی نہیں کر سکتے، نہ ایسا سوچ سکتے ہیں. اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہی فرما رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو رائنا کا مطلب گستاخی میں شمار ہوتا تھا. ہندوؤں کی عبرانی زبان میں رائنا کا مطلب گستاخی میں شمار ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب وہی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو فرما دیجیے یا ایھا الذین لا تقولوا رائنا، یہ لوگ آئندہ کے بعد رائنا کا لفظ نہ استعمال کریں، بلکہ کہ خدا کا امی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب سے کر کے کہ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر مہربانی فرمائے، ہم پر کرم فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ رعایت فرماتے اور آپ انہیں ٹاپک سمجھا دیتے، کلیئر کر دیتے. لہٰذا ان کی شان تو ایسی شان ہے کہ اللہ پاک کو ان کی ذات سے بھی نفقہ گوارا نہیں، ان کی شان کو بھی اللہ پاک نے بلند کر دیا. اور امام حسین پاک انہی کے نواسے اور اللہ پاک نے انہی کی نفقت کی وجہ سے اتنا نوازا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو شہادت کا رتبہ بخشا، شہادت کا مقام دیا. اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کو میں شہادت کا رتبہ بھی دینا ہے لیکن شہید کروانا بھی نہیں ہے، شہادت کا رتبہ بھی لینا ہے اور شہید کروانا نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے اسی صورت میں امام حسین اور امام حسن پاک کو دنیا میں بھیج دیا. ان کی صورت اگر امام حسین نے جس طرح اب آپ کو واقعہ بتایا تھا نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسین پاک شبیہ رسول تھے، امام حسن پاک بھی شبیہ رسول تھے. تو اللہ پاک نے جب انہوں نے قربانیاں دی تو حقیقت میں رتبہ شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اللہ پاک نے انہیں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا. یہ ہوتا ہے شیعوں کی حقیقت کہ اللہ پاک کیسے محبت فرما رہا ہے. اللہ پاک ایسے فرما رہا ہے کہ منافق کہتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی گستاخ کا موقع ملے، لیکن اللہ پاک دیکھیں وہ شانوں والا بادشاہ، وہ فرمانے والا رب جو مالک فرما رہا ہے کہ ان کی شان کرنے سے پہلے کبھی آپ نے یہ قانون دیکھا ہے کہ شاگرد کو کہتا ہے میرے استاد کا ادب کرو، کبھی ایسا دیکھا ہے استاد کہتا ہے میرے شاگرد کا ادب کرو. کبھی آپ نے ایسا قانون دیکھا ہے کہ مالک کے میرے نوکر کا ادب دیکھو، ایسا قانون تو دیکھا ہی ہوگا کہ نوکر کہتا ہے میرے مالک کا ادب کرو. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی پیر ہو اور وہ کہ میرے مرید کا ادب کرو، ایک مرید کہتا ہے میرے پیر و مرشد پاک کا ادب کرو. لہٰذا وہ شانوں والا بادشاہ کہ جن کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ کریم نے اعلان فرما رہا ہے ان کی بات کرنے سے پہلے ادب اختیار کرنا. اگر تمہاری ان کے بعد میں کوئی گستاخی نکل گئی، اگر تمہارے منہ سے ان کے بارے میں کوئی گستاخی ہوگی تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے عمال ضائع کر دیے جائیں گے. تم کہتے رہو گے کہ میں نمازی، میں حاجی، میں پرہیزگاری. لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. وہ ایسے شانوں والے بادشاہ کہ جن کی شان کو اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آن تیری آن سے بلند کر فرما رہا ہے. اور دیکھیں یزید کا نام و نشان مٹ گیا. میسج آپ کو دیتا جاؤں، میسج یہی ہے کہ امام حسین پاک سے ہمیں کیا میسج ملا کہ کبھی ایسے لوگوں کے سامنے بحث مت کرو، ایسے لوگوں کے سامنے کبھی مت جھکو جو لوگ غلط قانون لے کر آئے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو سچے لوگ ہیں. سچے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لاسٹ بات بتاتا جنو کہ اولیاء اللہ کے فیض کی بات مجھے وہ بات بتاتے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 30-40 سال پہلے اسی آپ کی مسجد جی میں ہمارے پیر و مرشد پاک کے خلیفہ حافظ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حافظ عبد الرحمانی صاحب اس مسجد کے امام ہوتے تھے. عبد الرحمانی صاحب کو ایک دفعہ عیدگاہ شریف سے عبد الرحمانی صاحب حافظ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی تیرہ جی کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں آج میں آپ کو ولایت دینے والا ہوں. تو آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں ولایت کے کیا قابل ہوں. عبد الرحمانی صاحب عرض کرتے ہیں پیر و مرشد صاحب مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں ولایت کے کیا قابل ہوں. تو عبد الرحمانی صاحب کو پیر و مرشد صاحب فرماتے ہیں
کہ تمہیں ہم ولایت بھی دے رہے ہیں اور کام لینا بھی ہم جانتے ہیں، کام لینا بھی نکلوانا بھی ہم جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ اولیاء اللہ کا خیال یہ خیال ہے کہ جو آپ کو میں بولوں میں نے کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا، انشاءاللہ کروں گا، لیکن اس طرح یہ سب خزانے مرشد پاک ہے. ان کو دیکھ کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے یقین مانے میں ہر جگہ پہ گیا، ہر مجلس میں بیٹھا، میں نے اپنے پیر و مرشد پاک جیسا کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا. ایسے عاشق رسول کہ جو فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کبھی بات آئی، کبھی کسی نے گستاخی کا لفظ بھی اختیار کیا، تو آپ دیکھیں گے پاکستان والے کہ ہم سب سے آگے آقا علیہ السلام کی جان قربان کرنے میں ہم سب سے پہلے حاضر ہوں گے. آپ دیکھیں گے وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے صدر حضرت محمد حسان صاحب مدد اللہ علی صاحب ہوں گے. انشاءاللہ وہ پاکستان کے قانون کو لے کر نکلیں گے. ہم سب نے اسی لیے مشن میں تحریک بنائی ہے. ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم عوام الناس تک پہنچائیں. اتنی روشن تعلیمات، اتنا پیارا سبق دیتے ہیں کہ آپ کو لاکھ بات اپنے پیر و مرشد پاک کی شان کی بتاتا جاؤ. ایسے کئی پیر و مرشد پاک دیکھیں کہ اس قدر شان والے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ویسے تو اللہ پاک ہر آن ہر لے کر ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی عطا فرما، لیکن اور ہم ہر ٹائم عاجزی عطا فرما. لیکن ہمارے پیر و مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اب دور وہ آ چکا ہے کہ تم سر اٹھا کر ایسے چلو. کس کے خلاف؟ خاندان والوں کے خلاف نہیں، رشتے داروں کے خلاف نہیں، عزیز و وقارب کے خلاف نہیں، بلکہ رسول پاک کے گستاخ کے خلاف. ایسے نکلو کہ تمہیں دیکھ کر بھی جب بھی ڈر جائے، تمہیں دیکھ کر بھی رسول پاک سے کوئی کہ رسول پاک سے ان کا غلام آ رہا ہے. یہ سب فیضان مرشد پاک ہے. یہ سب اولیاء اللہ کی نسبت سے ملتا ہے. یہ سب اس سے ایسے اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت رکھو. کہ حافظ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ صدر کے بازار سے گزر رہے تھے. ایک بندہ کہتا سنگترے لے لو، سنگترے لے لو. آپ مریدین سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو تو پتا تھا، آپ کو سب پتا تھا، لیکن آپ نے مریدین کی آزمائش کی. انہیں سوالات کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ سے سوالات کرتے تھے کہ ان کی افزائش ہو، ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی تربیت ہو. آپ اور ہمارے پیر و مرشد پاک کے پیر و مرشد پاک کے پیر و مرشد پاک حافظ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنگترے کا مطلب میں بتاؤں کیا مطلب ہے؟ سنگترے کا مطلب جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا. لہٰذا ہم سب کو ایک ایسا سنگ ڈھونڈنا چاہیے جو ہمیں ترا دے، ایسا ترا دے کہ ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے، کہ جن کی شان کو رب تعالیٰ نے بلند کیا، جن کے مقام کو اللہ پاک نے بلند کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو رسول پاک کی محبت میں، اس کی محبت میں، کل قیامت کے اٹھائے تو اس کی محبت میں. وما علینا الا البلاء المبین برحمتک کا یا اللہ. کوئی نہ کا ٹیپ لگ
آپ کے در کے سوالی آپ کے در کے سوالی لائے ناتوں کی ڈالی لائے ناتوں کی ڈالی بولیے مصطفیٰ کی جالی بولیے مصطفیٰ کی جالی دیکھیے بلالی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام میری شکل آئی بتائیں کیا بات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ضمن تقصيرنا اللهم حافظ قرآننا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. إله العالمين کرام پڑھا گیا الہ العالمین الہ العالمین حضرت عام پیش کیا یا اپنی بات الہ العالمین اس کے اندر جو غلطی کو ہٹائی اور اپنی رحمت سے معاف کرنا الہ العالمین جواب آگے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے توفاتاً حجیتاً نظرانتاً حقیقتاً پیش کرتے ہیں الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جسلہ کے اخلاق کو پورا کو ہمیں سمجھا کو صحابہ اکرام اہل بیت اکرام کو پیش کرتے ہیں شہدائے بدر شہدائے احد کو پیش کرتے ہیں بالخصوص شہدائے کربلا کو جمیع شہدائے رسول کے جتنے احباب الہ العالمین میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے ان کو پیش کرتے ہیں الہ العالمین تمام کے فیوض و برکات ہمیں عطا فرما الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے آل پاک کے صدقے سے الہ العالمین انہوں نے یہ اہتمام کیا الہ العالمین یہ تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں الہ العالمین کا سب کا خاتمہ بالخیر فرما الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے صدقے سے ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما الہ العالمین ہمارے برے حالات کو صحیح فرما الہ العالمین جو گھروں میں پریشانیاں ہیں الہ العالمین انہیں دور فرما الہ العالمین جو بیماریاں ہیں انہیں دور فرما الہ العالمین ہماری تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما الہ العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرماتے ہوئے اے میرے مالک ہمیں نماز پر جگانا کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جس اسلام کی خاطر
جس دین کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، میرے مالک اس سے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین سجدوں میں لذت و حلاوت عطا فرما، نماز کے اندر خشوع و خضوع عطا فرما، اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنی خشیت سے ڈرنے والا دل عطا فرما، میرے مالک ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما، الہ العالمین جو گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، الہ العالمین ہماری تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، میرے مالک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، الہ العالمین جنہوں نے یہ اہتمام کیا بالخصوص اہل خانہ، الہ العالمین تمام کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرما، تمام کو کروٹ کروٹ رحمت کرم عطا فرما، الہ العالمین تمام کی جھولیوں کو اپنے خزانے سے بھر، الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرما، الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی، آپ کے اصحاب کی، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی محبت اور عقیدت ہمیں زیادہ وافر عطا فرما، الہ العالمین آپ کی محبت میں الہ العالمین جان سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، تو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ انہیں خوش اور الہ العالمین کی پریشانی کو ختم فرما، الہ العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوار اقدس کی باعجب حاضری نصیب فرما، اس کے صدقے بیت اللہ عطا فرما، ایما جانب بطحا گزر کن لیا والم محمد را خبر کن ببوئی جان مشتاقم دراجہ فدائے روزے خیر البشر کن، الہی کے بنی فاطمہ کے بس سولہی ماں کنی خاتمہ، اگر دعوت اندت کنی ور قبول ہنم دست دامان آل رسول، الہی باق کے محمد رسول گناہ بخش ہمارے دعا کر قبول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام احباب دعا کریں الہ العالمین رحمت کی کرم کی بارش کرنا، میرے مالک رحمت کی کرم کی بارش کرنا، اس بارش کے میرے مالک اس بارش کے وسیلے کے ساتھ تمام بیماریوں کو دور فرما، الہ العالمین سبھی پیاسی ہے میرے مالک مخلوق پریشان ہے، الہ العالمین رحمت کرم کی بارش کرنا، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ منا کر بیٹھ کے قدر میں آرام سے